الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. محض انسان جو اعمال کرتا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کا اثر براہ راست انسان کی قبر پر پڑ رہا ہے. اگر انسان اچھے اعمال اختیار کرتا ہے تو اس کی قبر میں وہ اعمال کشادگی کا باعث بنتے ہیں اور خوشبوؤں کا باعث بنتے ہیں اور اس کی قبر کو تحدی نگاہ کھولنے کا باعث بنتے ہیں، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. اسی طرح جو انسان برے اعمال اختیار کرتا ہے تو وہ برے اعمال قبر میں سانپ بچھوؤں کی شکل اختیار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ مرنے کے بعد، بلکہ انسان کی زندگی میں ہی وہی اعمال اس کی قبر میں مثل اس صندوق کی طرح، جیسے جس صندوق میں انسان کوئی چیز رکھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ انسان کے اچھے اور برے اعمال اس شخص کی قبر میں جا کر یا تو اچھی شکل اختیار کرتے ہیں یا عذاب کی شکل اختیار کرتے ہیں. بس جہاں بہت سارے اعمال ہیں جن کا اثر انسان کی قبر پر پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس بندے نے کہاں مرنا ہے اور اس کی قبر کہاں ہوگی. اسی طرح جہاں بہت سارے اعمال ہیں جو انسان کو قبر میں فائدہ دیتے ہیں، ان میں سے ایک عمل درود شریف کا پڑھنا بھی ہے کہ درود شریف کا پڑھنا صرف دنیا میں ہی انسان کو نفع نہیں دیتا. ایک دفعہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے اور 10 برائیاں اس بندے سے دور کرتا ہے. اور جو بندہ 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو بندہ 50 دفعہ دن میں درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے یہ نعمت نصیب فرمائیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرے گا. اور جو بندہ 100 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی ضرورتیں انسان کی زیادہ ہیں، اور آخرت انسان کے مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو انسان کی آخرت کی ضرورتیں زیادہ ہیں، اور جو بندہ 100 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے. اسی طرح جو بندہ دن میں 500 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتے. اور جو بندہ 1000 دفعہ دن میں درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے اس کا ٹھکانہ جنت میں لکھا دیتا ہے، اور اس کے ماتھے پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، جہنم سے بری ہے. بس انسان اس دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے آیا ہے. اگر وہ اس وقت کی قدر کر لیتا ہے تو وہ اپنی آخرت بنا لیتا ہے، اپنی قبر بنا لیتا ہے. اور جہاں اور اعمال کے ساتھ قبر بنتی ہے، اسی طرح درود شریف کے ساتھ بھی انسان کی قبر بہت زیادہ روشن ہوتی ہے. ایک بزرگ کسی شخص کے جنازے میں شریک ہوئے اور وہ صاحب کشف تھے، اور جب جنازہ پڑھ کے لوگ جانے لگے تو وہ اس شخص کی قبر پر ٹھہر گئے، اور انہیں کشف کے ذریعے دیکھا کہ اس شخص کی قبر میں فرشتے آ رہے ہیں. کوئی قبر میں قندیلیں جنت سے لا کر لگا رہا ہے، اور کوئی قبر میں جنت کی قالینیں لا کر بچھا رہا ہے، اور قبر میں کوئی جنت
کوئی فرشتہ جنت سے فروٹ وغیرہ لا رہا ہے، عرض اس بندے کی بہت زیادہ اکرام اور اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں یہ سب دیکھ رہا تھا کہ ایک فرشتے نے نیچے سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر بھی ایسی ہو؟ تو تم بھی کثرت سے درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسی قبر نصیب فرمائے گا۔ بس درود شریف بہت بڑا نور ہے جو صرف قبر میں نہیں بلکہ آخرت پر اور پلسرات پر بھی انسان کے ساتھ ہوگا۔ آئے ہم سب ارادہ کرتے ہیں ہم کہ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے اور درود شریف کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ عام کریں گے۔ جتنا ہم درود شریف کو پھیلائیں گے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا اور اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی، اور ان رحمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت کی ساری پریشانیوں اور غموں کو دور فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔